تاریخ کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ طاقت کی بنیاد پر ہوتا ہے، اور طاقت کا مطلب ہے داخلی تعمیر اور بیرونی تخریب کی قوت۔ تو یعنی بالکل جو ابتدائی اور نیچرل تصور ہے طاقت کا، یعنی اپنے دائرے میں طاقت کو مثبت طریقے سے استعمال کرنا اور اس کا تعمیری مصرف نکالنا۔ مطلب ایک ریاست ہے، وہ اپنے شہریوں کو، اپنے باشندوں کو بہت اچھی طرح رکھے، یا اس کے باشندوں کا یہ احساس ہو کہ ہم اس ریاست میں باقی دنیا کے مقابلے میں زیادہ محفوظ ہیں اور خوشحال ہیں۔ حفاظت، خوشحالی اور ایک اجتماعی تصور کے مطابق آزادی، یعنی تہذیبی یا مذہبی تصور کے مطابق آزادی، اور باقی دنیا کے آگے اس طرح کی خود اعتمادی کہ یہ ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ تو یہ طاقت کا وہ ورژن ہے، یہ طاقت کی وہ قسم ہے جس کی تاریخ پر حکومت ہوتی ہے۔ تو جیسے ہی یہ طاقت کمزور ہوتی ہے اپنے مرکز میں، چاہے اس کی تعمیری جو ہے وہ صلاحیت کمزور پڑے، یعنی داخلی طور پہ وہ کمزور پڑے، چاہے اس کا جو باہر کی دنیا پہ دبدبہ ہے اور ڈر ہے وہ کمزور پڑ جائے، تو دونوں صورتوں میں اس ریاست کو یا جس بھی دائرے میں یہ طاقت کام کرتی ہے، ریاست میں یا سماج میں، وہ پھر زوال کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ طاقت عروج کی یا حفاظت کی واحد ضامن ہے، اور زوال اس کے نہ ہونے کا، یعنی زوال کا سب سے بڑا سبب کمزوری ہے۔ تو کمزوری اپنے تمام مفاہیم میں، یعنی صرف یہ نہیں کہ اخلاقی کمزوری، معاشی کمزوری، علمی کمزوری، یہ طاقت کے بعد کے مظاہر ہیں۔ یعنی پاور اپنے ایسنس میں گرانے اور اٹھانے کی طاقت ہے۔ تو بعد میں جب آدمی کے ذہن کچھ ادھر چل پڑا ادھر چل پڑا، تو پھر وہ طاقت اپنی حجیت یا اپنا تأثر یا اپنا غلبہ وہ دو دائروں میں پیدا کرتی ہے۔ یعنی ابتدا میں کہ ہماری ریاست طاقتور ہے اور ایک نظریے کی حامل ہے وغیرہ، اور پھر اس نے اپنے آپ کو مضبوط کر لیا ہے، یعنی اپنے باشندوں کو، اپنے اداروں کو، اور جذبہ وفاداری پیدا کر دیا ہے اپنے شہریوں میں، اس وجہ سے کہ انہیں حفاظت، میرٹ، دیانت، مساوات، ان سب کی کامیاب ضمانت دی ہے۔ نہ صرف ضمانت دی ہے بلکہ اس کا پھل بھی چکھایا ہے۔ تو یہ جو طاقت ہے جو اپنے داخلی معاملات میں قوت سے، یعنی کہ غلبہ پا کر اپنا اظہار کرتی ہے، اور اس کے بعد اپنے آپ کو قابل قبول بناتی ہے اخلاقی سطح پر، عوامی سطح پر، نفسیاتی سطح پر، یعنی وہ ایک نظریے کو غالب کرنے اٹھی تھی وہ طاقت، فرض کیا، اور
پھر اس طاقت نے جب ایک سرٹن رینج میں غلبہ پا لیا، یعنی ریاست میں بدل گئی، تو پھر وہ طاقت جو ہے وہ اپنی قوت یعنی اپنی ہیبت کو مدھم کرتی ہے اور اپنی قبولیت کو پیدا کرتی ہے۔ وہ قبولیت ہوتی ہے کہ بہتر اخلاقی معاشرہ، ہر طرح کی خوشحالی، اور جس خوشحالی میں سب سے بڑا عنصر معاشی نہیں ہے بلکہ ایک لوگوں کا خوش رہنا ہے، یعنی کہ غریب بھی خوشی میں امیر سے کم نہیں ہے۔ تو ان معنوں میں خوشحالی، اور پھر یہ رفتہ رفتہ ظاہر ہے کہ معاشی خوشحالی، ذہنی خوشحالی وغیرہ، یہ جب اپنے آپ کو اندر سے جو ہے اپنا تعمیری رول، جب پاور اپنے سیکٹر میں، یعنی اپنے جس سیکٹر پہ وہ غالب ہے جہاں تک، جب اس کو وہ قابل قبول بناتی ہے تو پھر اخلاق میں بھی ایک اسٹرینتھ پیدا ہوتی ہے، یعنی اخلاق بھی ایک قوت ہے، علم بھی اس قوت کا دفاع کرتا ہے، اور وہ قوت اپنے آپ کو ذہنی غلبہ دلانے کے لیے علوم ایجاد کرتی ہے۔ مطلب اسی طرح اپنے آپ کو ایک سماجی بہتری کا کارندہ بنا کر معاشرے میں جو فطری انسانی اقدار ہیں، جن کو سب مانتے ہیں کہ سب لوگ محفوظ ہیں، ایک دوسرے سے بھی محفوظ ہیں، سب لوگ ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں، اور سب لوگوں کو ایک ایسا نقطۂ اتحاد میسر ہے، یعنی سوسائٹی کو ایک ایسا نقطۂ وحدت حاصل ہے جس نقطۂ وحدت میں ہم اپنے آپ کو جوڑ کر ایک دوسرے سے محبت اور خیر خواہی کا تعلق آٹومیٹیکلی پیدا کر لیتے ہیں۔ تو اجتماعی آرڈر طاقت کے بغیر نہیں، اور اجتماعی آرڈر وحدت کے بغیر نہیں، اور وہ وحدت جو ہے جو اپنے دائرے میں آل انکلوسیو ہوتی ہے، یعنی اس وحدت میں ہر آدمی اختلاف رائے یا اختلاف ذوق کے باوجود اس وحدت کا ایک جز ہوتا ہے۔ تو وہ وحدت جو ہے وہ اگر مذہبی وحدت ہے، یعنی مذہب سماجی وحدت کی بنیاد بن جائے، کیونکہ کوئی نہ کوئی تھیوری، کوئی نہ کوئی تصور اور نظریہ ہی اجتماع کو وحدت میں بدل سکتا ہے نا، اور تو کوئی طریقہ نہیں کہ میرے ذہن میں اپنا ایک تصور جب آ جائے گا، راسخ ہو جائے گا، اور وہ تصور اس معاشرے کے ہر فرد میں ہے، یعنی ہر فرد نے انسان کا ایک ہی تصور، ایک ہی حقیقت اور ایک ہی مقصد تسلیم کر رکھا ہے، پوری آمادگی کے ساتھ اور جذبہ ایثار کے ساتھ، ان کمپرومائزنگلی، یعنی اس پہ وہ دوسری نظر نہیں ڈالتا۔ تو یہ والا جو نظریاتی تیقن ہوتا ہے، جو کسی تصور کو گویا آپ کے لیے قانون زندگی بنا دیتا ہے، یعنی آپ کی نفسیات کو مختلف کر دیتا ہے دوسری قوموں کی نفسیات سے، تو یہ اس میں داخلی اختلاف رائے چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، وہ سب کا سب مذہب سے بننے والی اجتماعی وحدت یا سماجی وحدت یا انسان کی
نظریاتی اور گلوبل وحدت، وہ ان سب عناصر کو جو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا پسند نہ کریں، ایک دوسرے سے اختلاف بلکہ لڑائی کی حالت میں رہتے ہوں، یہ ان عناصر کے لیے اگر قابل قبول ہو جائے، یعنی ان کا آپس میں اختلاف کے باوجود انسان کا تصور اس کی حقیقت اور مقصد اور اقدار اور اصول سمجھنے میں یہ لوگ متفق ہو جائیں، تو ان کے داخلی اختلافات چاہے برقرار رہیں، لیکن یہ ایک ایسا ذوق وجود پیدا کر لیتے ہیں، یعنی میں انسان کا جو مطلب مان لوں عقیدے کی طرح، وہ میرے اندر ایک ذوق وجود پیدا کرتا ہے کہ میں یہ ہوں، وہ بھی کہہ رہے ہیں میں یہی ہوں، وہ بھی کہہ رہے ہیں میں یہی ہوں، ہمارے لباس مختلف، ہماری زبان مختلف، ہمارے خیالات مختلف، لیکن انسان کیا ہے کہ جواب میں ہم سب متفق ہو جائیں۔ تو ایسی اجتماعی وحدت میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ایثار کا ہوتا ہے، خیر خواہی کا ہوتا ہے، اور رشتے جیسا ہوتا ہے، یعنی جیسے رشتوں کی محبت ہوتی ہے، یعنی فطری محبت، ویسی محبت اگر معاشرہ حقیقتاً مذہبی ہے تو اس کے تمام افراد میں ہوگی۔ ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے بھی وہ محبت موجود رہے گی، لڑتے وقت بھی وہ محبت مدھم نہیں ہوگی، تا وقت کہ کوئی آدمی اس اندرونی وحدت سے منکر نہ ہو جائے، اس سے لڑنے نہ لگے۔ مطلب ہماری وحدت فرض کیا کہ بندگی کی بنیاد پر ہے، تو یہ ہم سب اس جہت سے ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں اور ایک دوسرے سے مواخات کا تعلق رکھتے ہیں، یعنی بھائیوں کی طرح رہتے ہیں، جو کہ ہمیں بتایا گیا ہے، یعنی کہ اللہ ہمیں جس صورت میں دیکھنا چاہتا ہے وہی ہمارا تصور انسان ہے نا۔ لیکن اگر کوئی شخص، کوئی گروہ، کوئی طبقہ اس اساس وحدت کا انکار کر دے تو کیا ہوگا؟ مطلب ایک تو پہلا سماجی ری ایکشن یہ ہوگا کہ اس کو خود سے الگ رکھا جائے گا، اور وہ جو ہمارے درمیان ایک اپنے آپ کو ایک جیسا سمجھنے کا رویہ پیدا ہوا تھا، اور اس رویے کی بنیاد پر جو مواخات پیدا ہوئی تھی، محبت پیدا ہوئی تھی، ہم فوراً اس تمام چیزوں سے، اس تمام حقوق سے خود کو خالی کریں گے۔ یعنی اب اس وحدت کا منکر چاہے کوئی ہو، وہ ہمارا بھائی نہیں رہا، ہمارا دوست نہیں رہا، ہمارا بیٹا ہے تو بیٹا نہیں رہا، یعنی رشتوں پہ غالب محبت اگر اپنی وجہ اور اپنے سبب کا انکار دیکھے گی تو وہ پھر رشتوں پر کو بھی توڑ دینے والی لا تعلقی بنے گی، بغیر کسی جارحیت کے۔ جارحیت یا وہ جو دوسرا نظام ہے وہ ریاست کے پاس ہے، کہ پھر ریاست بھی اس کو جیسے لوکیٹ کر لے گی اور ایک جگہ پر اس کو مقرر کر دے گی کہ ٹھیک ہے، ایک ریاست میں بیرونی عناصر کا نہ ہونا ممکن نہیں ہے، یعنی ایسا ممکن نہیں ہے کہ کسی بھی ہم خیال، ہم عقیدہ معاشرے اور ریاست میں ایک آدمی ہم خیال ہو،
یہ مطلب کبھی بھی ممکن نہیں ہو سکتا. اس میں کچھ بیرونی عناصر بھی کہیں شہری کی حیثیت سے، کہیں کسی اور پہلو سے اس معاشرے میں داخل ہوتے ہیں، شامل ہوتے ہیں. تو لیکن اس طرح کی سوسائٹی جو ایک ریاست کی پناہ میں ہے، مطلب اس میں پوری خود اعتمادی ہے نا، کہ ہمیں کوئی ہٹ نہیں کر سکتا کیونکہ ہم طاقت رکھتے ہیں، ریاست ہماری طاقتور ہے اور ہمیں کوئی متاثر نہیں کر سکتا، مطلب خیال سے یا کسی بھی پہلو سے، اخلاق سے، کیونکہ ہم ان تمام چیزوں میں پوری فلفلمنٹ کے ساتھ ایک ہیں. تو جس کو اپنے یہ ہونے پر اعتماد ہو، اطمینان ہو، تسکین ہو، اسے وہ ہونے پر کوئی مجبور نہیں کر سکتا. تو اگر مجھے اپنے الف ہونے پر، مجھے سے مراد میں اکیلا بھی ہوں اور مجھے کے پیچھے جو تصور ہم سب کا ایک ہے، تو ہم سب مل کر بھی گویا ایک فرد ہیں. تو مجھے اگر اعتماد ہے جو میں مانتا ہوں تو، اور اس سے مجھے تسکین بھی ہے، تو مجھے دنیا کی کوئی بھی طاقت الف سے جیم بننے پر مجبور نہیں کر سکتی. لیکن اگر ریاست اپنی دفاعی اور اقدامی طاقت میں، یعنی ریاست کا بین الریاستی رعب اور دبدبہ یا اس کی طاقت کا احترام، اس کے دفاعی طور پر ناقابل تسخیر ہونے کا جو ہے وہ ادراک باقی دنیا کو ہے، تو یہ معاشرہ کبھی بھی چیلنج نہیں ہوگا. لیکن اگر وہ شیلٹر، وہ سایہ، وہ سائبان میسر نہیں ہے جو اجتماعیت کو بچانے کا، ایک گائیڈڈ کلیکٹیوٹی کی حفاظت کا واحد ضامن ہے، وہ نہ کوئی ہمارا واز اس کی ضمانت ہے، نہ ہمارا آپس میں میل جول اس کی ضمانت ہے، یعنی باہر سے اثر کو روکنے میں. تو جس دن یہ اعتماد ہٹ گیا کہ ہم غیر محفوظ ہیں، ریاست اس لائق نہیں ہے کہ وہ ہمیں ہمارے نظریات اور اقدار اور اصول تہذیب کو محفوظ رکھ سکے ایک بالکل بدلی ہوئی دنیا میں. تو اس کے بعد یا تو اگر وہ معاشرہ اس حد تک اپنے ضمیر میں جیسے مضبوط ہو چکا ہے کہ ہم الف ہیں، جیم نہیں بنیں گے، تب اسے ریاستی دفاع کی بھی، ریاستی کمزوری کا بھی کوئی بہت بنیادی نقصان نہیں اٹھانا پڑے گا، یعنی بالکل بے آسرا نہیں ہونا. نقصان ہوگا ان کا، لیکن یہ کہ وہ بے آسرا پن جو ہو جاتا ہے سوسائٹیز پہ پیدا، وہ نہیں ہوگا. اس کے اندر کی موجود کمٹمنٹس اور اس کے اندر کا موجود انسان کیا ہے کا جواب جب تک اس کے لیے پیشن پیدا کرتا رہے گا، اس وقت تک یہ انسان کیا ہے کہ بتائے ہوئے اور مانے ہوئے جواب پر ثابت قدم رہے گا، اپنی ذات سے بھی اور اپنی کلیکٹیوٹی میں بھی. ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ بھی نہ رہ جائے، یعنی کہ ریاست طاقت سے محروم ہے، طاقت کا مطلب ہوتا ہے سزا دینے کی طاقت، اور جیسے میں نے عرض کیا نا، دیوار بنانا
یہ طاقت کا کام ہے. دیوار گرانا بھی طاقت ہی چاہیے، وہی طاقت جو دیوار بنانے میں لگتی ہے. تو گرانے والی طاقت اگر کمزور پڑ گئی اور بنانے والی قوت بھی ہمارے اندر ضعف کا شکار ہو گئی تو پھر کوئی نہیں ہے جو ہمیں علم سے بچا لے. یعنی ایسا کہ چلو کوئی نہیں، ہمارے پاس دلیلیں تو رہ گئی ہیں نا، تو ہم دلیلوں سے اپنے آپ کو بچا لیں گے. کیونکہ ہمارے پاس غیرت تو رہ گئی ہے نا، تو ہم دیکھ لیں گے وہ فلاں جلا دیں گے، فلاں کو مار دیں گے. تو یہ سب کچھ جو ہے وہ سکرات میں ہچکیوں کی طرح ہیں. نزع کے وقت جو ہچکیاں آتی ہیں آخری، یہ سارا دھوم دھڑکا وہ مرنے والے کی ہچکیوں کی طرح ہے کہ ایک قوم مر رہی ہو تو اس کی ہچکیاں اس کی ہچکیوں کی آواز بہت بلند ہوتی ہے. تو یہ جو بڑھ کے مارنا، دھوم دھڑکا کرنا، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، یعنی گھر میں رات کا کھانا نہیں ہے اور ہم یہ کر دیں گے اور ہم وہ کر دیں گے. تو اور اپنی مضبوطی یعنی خود پر فخر کرتے رہنے کا لائسنس بھی ہم کہیں کھو آئے ہیں، وہ بھی ہمارے پاس دکھانے کو نہیں رہ گیا کہ ہم واقعی غیرت مند ہیں. تو اس صورتحال میں کچھ باتیں ہمیں سمجھنی چاہیے، اپنے آپ کو دوبارہ اٹھانے کی کوشش کے طور پر. کمیٹڈ قومیں، اپنے تصور انسان پر اصرار کرنے والی قومیں، وہ طاقت کی لپیٹ میں نہیں آتی. یعنی اس طاقت کی لپیٹ میں بھی نہیں آتی جس سے دنیا ڈرتی ہو اور خود ان کی ریاست بھی ڈرتی ہو. لیکن سوسائٹی اگر کمیٹڈ ہے تو وہ نہیں آتی. تو اب وہ اس بات کو جاننا چاہیے کہ جتنے علوم ہوتے ہیں، یعنی تاریخ پر غالب آ جانے والے یا تاریخ سے فنا نہ ہونے والے جتنے علوم اور جتنے اصول تہذیب اور معاشرتی اقدار ہوتے ہیں، وہ سب طاقت کے اگائے ہوئے جنگل ہیں، وہ سب طاقت کے بنائے ہوئے مینار ہیں. طاقت ان کے پیچھے نہ ہو تو یہ کاغذ کے جہاز ہیں، کاغذ کے بم ہیں. یہ تو اب ظاہر ہے ہمارے بس میں نہیں ہے، ہم میں سے کسی کے بس میں نہیں ہے، بلکہ اجتماعی طور پر بھی ہماری جو اجتماعی ضمیر کی آواز بھی اگر بلند ہو جائے کہ طاقت حاصل کرو، ڈرانے والی طاقت، بچانے والی طاقت، تو وہ تو اب مطلب ابھی سرے دست نہیں ہو سکتا نا. یہ ہمارے بس میں نہیں کہ ہم وہ طاقت پورا ایک دم ایک سال میں کھڑی کر دیں. یا علمی طاقت، تو وہ ہمارے بس میں نہیں ہے، کیونکہ علم میں تو کچھ صلاحیتیں پہلے سے چاہیے، پھر وہ سیکھتے سیکھتے وقت لگ جاتا ہے. تو کوئی بھی ضروری چیز ہم کل یا فوراً نہیں پیدا کر سکتے. جو ضروری ہے مطلب اپنی حفاظت کے لیے طاقت ضروری ہے، ہم نہیں پیدا کر سکتے. علم ضروری ہے، ہمیں بہت دیر لگ جائے گی. اخلاق ضروری ہیں، وہ ہم ابھی پیدا کر سکتے ہیں. یعنی آدمی اپنی اساس میں نہ علمی وجود ہے، نہ ذہنی وجود ہے، نہ جبلی وجود ہے. اپنی اساس میں یعنی آدمی میں علم نہ ہو، عقل نہ ہو، وہ آدمی ہے. آدمی میں طاقت نہ ہو، وہ آدمی ہے. تو لیکن اگر آدمی میں تعلق کی حس نہیں ہے، یعنی دوسرے کی پہچان نہیں ہے، تو وہ آدمی نہیں ہے.
نہیں، اگر تعلق کی حس اور شعور ہم میں سے نکل جائے بالفرض تو ظاہر ہے کہ ہم آدمی نہیں ہیں، پھر ہم جانور ہیں یا کچھ اور ہیں، آدمی نہیں رہ جائیں گے، کیونکہ آدمی نام ہے دوسرے کے ساتھ تعلق کے ضروری آداب نبھانے والے وجود کا۔ دوسرے کا ہی تصور نہیں ہے تو میں ذہن میں آ ہی نہیں سکتا، میں اسی وقت میں کا وہ تصور پیدا ہوگا جب سامنے تم ہوگا، تو میں پھر نہیں پیدا ہوگا۔ تو میں جس بنیاد پہ نہ پیدا ہو سکے تو اس کا مطلب ہے کہ اب آدمی نہیں رہا، مطلب وہ چیز اگر ہم سے زائل ہو جائے، غائب ہو جائے تو پھر ہم آدمی نہیں رہیں گے۔ تو ان معنوں میں آدمی اخلاقی وجود ہے۔ اخلاق کہتے ہیں تعلق کا شعور رکھنا، تعلق کا متفقہ شعور اور اجماعی آداب، یہ اخلاق ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ وہ اللہ کے ساتھ بھی ہے اور آپ کے ساتھ بھی ہے، یعنی اللہ سے میرا تعلق اخلاق کا تقاضا ہے کہ اچھا کرتے رہو، خوبصورت بناتے رہو، اللہ کو خوش کرتے رہو۔ یہ میری اخلاقی اگر حس نہ ہوتی تو یہ سب چیزیں ممکن ہی نہیں تھی، مطلب وہ رشتہ ہی نہ بن پاتا بندے اور اللہ کا۔ تو اخلاقی وجود کے طور پر اگر ہم حساس ہو جائیں، وہ اخلاقی وجود جس نے اللہ سے تعلق کی بنیاد پر سب لوگوں سے مساوات یا مواخات یا خیر خواہی کا ایک پروڈکٹیو اور خلاق رابطہ پیدا کر لیا ہے، یہ ہے اخلاقی وجود۔ تو اگر ہم اس اخلاقی وجود سے مخلص ہو جائیں اور اس کی درست اساس یعنی تعلق باللہ پر رہتے ہوئے اس وجود کو اپنا مسئلہ بنا لیں، اس وجود کو اون کر لیں، یعنی میں ہوں کہنے والا جذبہ پیدا کر لیں پیشن کے ساتھ، تو آپ کو شیطان نہیں گرا سکتا تو یہ لوگ کیا گرائیں گے؟ ایک شیطان سے زیادہ تخریبی طاقت تو کسی کی بھی نہیں، نہ ذہنی نہ کچھ بھی نہیں۔ تو آپ اس سے جب مغلوب نہ ہونے کی واجب التسلیم ضمانت رکھتے ہیں تو یہ تو اس کے بچے ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں۔ تو تجربہ یہی بتاتا ہے کہ اخلاق ہی غیرت ہے، آدمی کا خود شناسی کا یہ مرحلہ جسے لوز کر کے وہ آدمی نہیں رہ جائے گا، یہ مرحلہ، یہ جوہر اخلاق ہے۔ اور اخلاق صرف اپنا کام نکالنے کے لیے ہے یا ایک سینس آف ڈیوٹی فلنس کے ساتھ ہے؟ یہ سوال فوراً ذہن میں پیدا ہوتا ہے۔ تو ایک ہے کہ میں ہنسی خوشی سب کے ہاتھ ملاؤں اور گلے ملوں اور اپنا کوئی مفاد رکھوں، یا یہ کہ اتنا ہی اپنے اندر رکھوں کہ یار لوگوں سے اچھی طرح ملنے سے سکون ملتا ہے۔ اب اس میں کوئی گھٹیا مفاد نہیں ہے لیکن سکون ملتا ہے۔ یا قانون ریاست کا یہ ہے کہ سب لوگ اچھی طرح ملا جلا کرو، تو یہ اخلاق نہیں ہے، کیونکہ یہ اخلاق میرے پیدا ہونے کے بعد اکتساب کیا ہے میں نے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ آدمی اخلاقی وجود ہے، یہ اس کی حقیقت ہے، تو حقیقت کو وجود سے پہلے ہونا چاہیے، وہ اکتسابی نہیں ہوگا، وہ نیچرل ہوگا اور وہ ایک مسلمے کی طرح ہوگا۔ تو اس کی تلاش میں آدمی جب یہ دریافت کر لیتا ہے یا اسے یہ ہدایت مل جاتی ہے کہ اخلاقی وجود بلحاظ حقیقت ہو تم
اس کی وجہ یہ ہے کہ تم فطرت بندگی پر پیدا کیے گئے ہو. یعنی فطرت جو میرا پہلا پرائم تصور ہے، جب میں نہیں تھا، ہونے کی کسی بھی ڈیفینیشن میں نہیں تھا، جب میں روح بھی نہیں تھا، نہیں، میرا میں ہونا جب علم الہیہ میں ہے، وہ میں کس بنیاد پر میں کے طور پر علم الہی میں ہے، وہ بنیاد مجھ پر منتقل کی گئی ہے، وہ بنیاد مجھ میں جاری و ساری رکھی گئی ہے، کبھی نہ ختم ہونے کے لیے. تو فطرت کہتے ہیں پوری بنی نوع انسان کا ایک فرد کے طور پر اللہ کے منصوبہ تخلیق میں آنا، اور پھر اس پوری بنی نوع انسان میں ایک فرد کی حیثیت سے جو مشترک جوہر ہے وہ فطرت ہے. پھر وہ ہم سب اسی میں پیدا ہوئے. تو اگر اب مطلب یہ خلاف فطرت ہوگا نا کہ اگر ہم اپنے تصور اخلاق کی بنیاد اور انتہا اللہ سے تعلق کو نہ بنائیں. یہ اللہ سے تعلق ہے جو مجھے آپ کی زیادتی پر صبر کرواتا ہے، اور یہ اخلاق یعنی سیکولر اخلاق ایسا نہیں کروا سکتا آپ کو. یہ اللہ سے تعلق ہے کہ یہ جاننے کے باوجود کہ میں نماز نہیں پڑھتا، آپ تہجد گزار ہیں، لیکن آپ مجھے حقارت کی نظر سے نہیں دیکھتے، بلکہ آپ کے اندر کچھ اس طرح کا ہوتا ہے کہ یہ مجھ سے بہتر ہے. تو یہ جو خلاف جو واقعہ انکسار ہے، واقعے میں تو ایسا نہیں ہے نا، تو یہ سیکولر اخلاق سے نہیں پیدا ہو سکتا. یہ مذہبی اخلاق یعنی کہ اللہ کو ماننے کا نتیجہ ہے. آپ سمجھے نا؟ تو اس کی حفاظت کریں. یہی غیرت ہے، یہی حمیت ہے، یہی حکمت ہے. حکمت کہتے ہیں نا کہ اپنا نفع دیکھنا، نقصان سے بچنے اور نفع دیکھنے والی صلاحیت. اب ہم کہتے ہیں کہ حقیقی نقصان اور حقیقی فائدے میں تمیز کرنے والی قوت. تو حکمت بھی یہی ہے کہ اللہ سے تعلق کو پیشن کے درجے پہ رکھو. ابھی ہم لوگوں کے دماغ اتنے نہیں ہیں کہ ہم کہیں کہ ہم اللہ سے تعلق کے شعور کی بنیاد پر فلاں کو قائل کر دیں گے. تو آپ سمجھ ہی نہیں رہے. قائل کرنے نہ کرنے کی ساری منطق ایک دوسری طاقت نے بنائی ہوئی ہے. تو وہ طاقت آپ کو نقصان اور فائدہ صرف جسمانی اور طور پہ نہیں پہنچا سکتی، وہ آپ کو اب آپ سے منوا لیا ہے کہ آپ کو ذہنی فائدہ اور نقصان بھی وہ پہنچا سکتے ہیں. تو انہوں نے نقصان سے بچنے کا یہی ان کا پہنچایا ہوا نقصان ہمارے لیے اب فائدہ بن چکا ہے. اب اس سے بڑی کامیابی کا کیا تصور کر سکتا ہے آدمی کہ جن لوگوں کا متاع عقل ہم نے چھین لی ہے اور اس کے بدلے میں کچھ انہیں دے دیا ہے ایسے ہی جھوٹ موٹ، تو وہ کہہ رہے ہیں اچھا ہوا چھن گئی. وہ تھوڑی دیر روتے تڑپتے رہے کہ ہائے ہماری وہ ہمارا رحل چلا گیا، ہمارے دادا کا مصحف چلا گیا اور فلاں چلا گیا. انہوں نے لا کے ایک موبائل فون رکھ دیا وہاں پہ. ٹھیک ہے نا؟ تو اپنے ذوق وجود، اپنے جذبہ وجود اور اپنے تصور وجود کو اللہ سے مشروط کرو، جذبے کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، پوری آمادگی کے ساتھ اور پوری استقامت کے ساتھ.
استقامت میں جو لذت ہے نا، اگر لذت اچھی چیز ہے، ظاہر ہے کہ ہر وقت آدمی پریشان رہے تو اس سے کچھ نہیں ہوتا، یا ڈپریشن میں رہے تو ڈپریشن کا علاج ہے خوشگواری. جتنا اس کے تجربات میں خوشگواری بڑھتی جائے گی اتنا اس کا ڈپریشن غائب ہوتا جائے گا. تو یہ جو پہلو ہے کہ آپ جو لذت جو کہہ رہا تھا میں کہ اپنے مطلب جو امانت مجھے کسی نے دی ہے کہ یہ امانت تمہارے لیے سب سے قیمتی ہونی چاہیے اور ہر قیمت پر اس کی حفاظت کرنا، اور تمہیں 60 70 80 90 سال کا جنگل کا سفر کرنا ہے، اور وہاں پہلے سے بتا رہے ہیں کہ ڈاکو زیادہ ہیں، مدد کرنے والے کم ہیں، حفاظت کرنے والے. تو اتنے برس اس سفر کر کے پھر یہ امانت واپس آ کے ہمیں لوٹاؤ. اسی طرح وہ امانت اللہ سے محبت ہے، اللہ کی خشیت ہے، اللہ سے تعلق کا ہمہ وقت ہر سانس میں احساس اور حضور ہے، اور اللہ سے وفاداری کا جذبہ ہے. تو اب یہ ظاہر ہے مجھے تو یہ کہہ کے بھیجا گیا یہاں رکاوٹیں زیادہ ہیں، سہولتیں کم ہیں. تو اب ایک آدمی جتنا بھی اسے اگر 100 برس کا سفر اسے زندگی کا طے کرنا ہے، تو اگر اس کے ذہن میں ہو یہ ساری اسکیم، تو اسے اگر 2 دن تک کوئی رکاوٹ نہیں پیش آئے گی نا، تو وہ وہم میں پڑ جائے گا کہ یار یہ وہی جنگل ہے جس میں مجھے سفر کرنا تھا. کہیں ایسا نہیں کہ میں گمراہی پہ جا رہا ہوں، کہ کوئی آزمائش پیش نہیں آ رہی. یہ ذوق صحابہ تھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدا کیا ہوا مزاج تھا، اور یہ ہمارے سلف کی نفسیات میں سب سے نمایاں عنصر تھا کہ ہر اتنے دن سے کوئی تکلیف نہیں آئی، کوئی نقصان نہیں ہوا، بخار بھی نہیں چڑھا، تو کہیں ایسا نہیں کہ ہم نے زندگی کسی اور رخ پہ گزارنی شروع کر دی. تو یہ آدمی جو کھڑا ہوا تیر کھا رہا ہے اور اپنا پہرا یا نماز نہیں چھوڑ رہا. حضرت طلحہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے والے تیروں کو روکا بھی تھا اور جوابی ناوک اندازی بھی کی تھی، تو ان سے پوچھئے کہ وہ لذت کیسی تھی. اور اسی کے نتیجے میں انہیں یہ تاریخ میں واحد شخصیت ہیں وہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ماں باپ تم پر قربان. طلحہ تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تم پر قربان. یہ کسی کو کہا ہے کبھی؟ تو اب کیا ہوا کہ یہ لذت اس تیر کھانے میں اس قول سے پیدا ہو جانے والی کیفیت کیا ہوگی؟ اس قول کے نتیجے میں تو انہیں تیر لگنا بھی شاید محسوس نہ ہوا چوٹ، اور وہ کہ میں خون میں شرابور ہو رہا ہوں، اسی سے تو مجھے اطمینان ہو رہا ہے کہ میں اللہ سے وفادار ہوں. یعنی سازگار حالات میں اللہ اللہ کرنا سبھی کر لیتے ہیں، لیکن دنیا اپنی چمک دمک دکھائے اور مطلب اس طرح کی آزمائشیں پیش آئیں جو اللہ کی محبت کو ہٹ کرتی ہوں، اللہ سے ڈرنے کو شکار بناتی ہوں، تو وہ آئیں اور پھر میں ان سے لڑتا رہوں کہ نہیں یار بچہ بیمار ہے، ڈاکہ نہیں ڈالوں گا، ڈاکہ میں چھوڑ چکا ہوں. تو اب اس پہ جو ثابت قدم رہتا ہے نا، یعنی استقامت جو دکھاتا ہے، ناسازگار حالات کے دباؤ کو، تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے، یعنی اسے چوٹیں لگ رہی ہیں، وہ چوٹیں وہ بے ہوش نہیں ہے، وہ چوٹیں اسے عام آدمیوں ہی کی طرح لگ رہی ہیں، وہ کراہ بھی رہا ہے،
درد سے رو بھی رہا ہے، لیکن کہہ رہا ہے کہ یہ امانت تجھے نہیں دوں گا۔ اب اس میں جو لذت ہے، ایسی لذت زمانے کی رو میں بہہ جانے والی نہیں ہے۔ غلام کی لذت دوسری ہوتی ہے، بادشاہ کی لذت دوسری ہوتی ہے۔ غلام کی لذت وہ کھا پی لیا اور خوب کپڑے آ گئے، وہ 10-20 عورتوں کا حرم بنا لیا، یہ سب غلامانہ لذتیں ہیں۔ بادشاہ کی لذت گھوڑے کی پیٹھ پر ہوتی ہے، دھوپ میں ہوتی ہے، جو اسے آگے لے جاتی ہے۔ تو چھوٹی چھوٹی لذتیں جو ہیں نا، وہ ہمارے تباہی کا غالباً نفسیاتی تباہی جو ہمارے اخلاقی وجود کی ہے، اس کا سب سے بڑا سبب ہے چھوٹی چھوٹی لذتوں کا قیدی بننا اور چھوٹی چھوٹی تکلیفوں سے جان چھڑانے کے لیے ہر قیمت دینے پہ تیار رہنا کہ بس انجیکشن نہ لگے۔ وہ چاہے تم مجھے 1000 ملی گرام کی کوئی گولی دے دو، انجیکشن نہ لگاؤ۔ یہ والی ہماری نفسیات بن گئی ہے۔ اور چھوٹی چھوٹی لذتیں کہ پیسہ آ جائے، یہ آ جائے، عہدہ مل جائے، لوگ جھکنے لگیں، اولاد زیادہ ہو جائے، وہ سب امیر ہو جائیں، 5-6 گھر ہو جائیں۔ اب ان سب کی لذتیں ایسی بے وقوفی کے ساتھ ہیں کہ ابھی گھر کرائے کا ہے 5 مرلے کا، اور 6 گھر بنانے کے منصوبے میں مجھے لذت محسوس ہو رہی۔ اب بتاؤ یہ کیسی فضول باتیں ہیں نا، مطلب یہ کیسی گراوٹ ہے۔ تو ہمارا جو سب سے پہلا ٹارگٹ ہونا چاہیے وہ یہ کہ لذت شرمانے والی نہیں ہونی چاہیے، چھپانے والی نہیں ہونی چاہیے۔ جب تک کہ اسے چھپانے کا کوئی اسے اس کام کا لائسنس اور چھپانے کا حکم، وہ الگ بات ہے، لیکن یہ کہ لذت بس گرانے والی نہیں ہونی چاہیے، چھپانے والی نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ اگر کر لینا، ہم مطلب سب لوگ کرتے ہی ہیں، لیکن ویسے کہہ رہا ہوں کہ ایک پیغام کی طرح کہ اگر ہم آج صرف اتنا عزم کر لیں کہ اپنی لذتوں میں غفلت نہیں آنے دیں گے، ایسی کسی لذت کو قبول نہیں کریں گے، اس کی طرف نہیں بڑھیں گے جو اللہ سے غافل کرتی ہو، جو گناہ کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہو، اور وہ مباح لذتیں بھی ہم نہیں اب مطلوب بنائیں گے جو اللہ سے غفلت میں ڈالتی ہیں، چاہے گناہ نہ ہو۔ تو یہ بھائی کرنا ہے، یہی غیرت ہے، یہی حکمت ہے۔ ایک بار کھڑے ہو جائیں کہ یا اللہ میں تیرا ہوں، اور دل دیکھ لیجئے یہ دل بھی یہی کہہ رہا ہے، بس یہ شرط پوری کر دو تو بس سب بہترین۔ تو جذبہ وجود کو زندہ کرو، باقی سب چیزوں میں بہت دیر ہے، نہ ہمارے پاس اچھے استاد ہیں، نہ اچھے شاگرد ہیں، نہ دنیا کو نظر انداز کر دینے والا کوئی رواج ہے، وہ کچھ بھی نہیں، اور نہ اپنے آپ سے فارغ ہو جانے والی شخصیتیں ہیں جن کو اپنا خیال بھی نہ آئے۔ تو یہ سب ہے، مطلب یہ سب ہمارے بے دست و پائی ہمارے اندر پیدا کر دیتے ہیں۔ یعنی جب بھی یاد آتا ہے مجھے کہ ان کے مقابلے میں ہم، تو اگر اللہ حوالہ نہ بنے تو ہمیں تو جینے کا حق نہیں، ہم کیڑے مکوڑے ہیں۔ آپ کسی بھی طرح کے ذہنی اور عملی اور قوت والے موازنے میں ان کے آگے کچھ نہیں ہے، لیکن بعض لوگوں نے یہ مان لیا، بس ٹھیک ہے وہ چلے گئے ادھر ادھر۔ لیکن ایک کوئی ہے جو کہتا ہے کہ یہ موازنے کا نتیجہ ٹھیک ہے، اس نتیجے کو ماننا غلط ہے، ایسا نہیں ہے حقیقت میں۔
وہ یہ ہے کہ ہمارے بنو، ہم سے وفاداری کے راستے پر رہو، تو تمہاری کوئی بھی کمزوری تمہیں ذلیل نہیں ہونے دے گی، تمہیں رسوا نہیں ہونے دے گی۔ تو اب اتنی بڑی ضمانت کو میں دے رہا ہوں، یہ ضمانت تو اتنی بڑی ضمانت، اور اس اتنا آسان عمل جس میں ہاتھ بھی نہ ہلانا پڑے، بس اس کو بیدار کرو کہ اللہ سے وفادار رہنا ہے، غیرت کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ۔ ہاں، آپ کوئی صاحب کچھ فرمانا چاہیں تو فرمائیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ مطلب اس جذبہ اخلاق کے ساتھ اگر ہم اٹھیں تو کیا ہماری جو دوسری یعنی کہ طاقت یا علم یا جہاں پہ بھی ہم کمزور ہیں تو کبھی نہ کبھی کیا ہم وہاں پہ بھی عبور حاصل کر سکتے ہیں؟ نہیں، غالباً زیادہ تیز رفتاری سے۔ پھر آپ کا اپنا تصور وجود جب آپ کا اپنا ہو گیا تو تصور علم تصور وجود کے تابع ہوتا ہے۔ تو کوئی بھی خدا شناس اگر وہ خدا کے ریفرنس سے کائنات کو دیکھنے والی سائنس یہ نہیں ہوگی، اور مطلب یہ بات صرف اعتقادی یا جذباتی نہیں ہے، یہ بات ایکڈیمک ہے کہ آپ کے ذہن میں نامعلوم سے اپنا مفاد ہوتا ہے کہ میں ایک ان نون کو جاننا چاہ رہا ہوں۔ تو یہ تھوڑی کہ ان نون انفینٹ ہے تو اس کو جاننے کا جذبہ بھی انفینٹی کے ساتھ ہو۔ ان نون انفینٹ ہونے کی وجہ سے ان نون ہے، آپ کا ذہن اس کو ایک فینیٹیوڈ فراہم کرتا ہے، تحدید فراہم کرتا ہے۔ اس تحدید میں آپ کے پہلے سے موجود نظریات، خواہشات اور تصورات علم ہوتے ہیں، تصورات وجود ہوتے ہیں۔ تو اگر میرا تصور وجود یہ ہے کہ میٹر کی کار فرمائی ہے، مادہ قدیم ہے، تو اب اس نظر سے میں دیکھوں گا تو سارے شواہد ملتے جائیں گے، مطلب اس جملے کی تصدیق ہوتی چلی جائے گی۔ وہ 50,000 نوری ارب سال کے فاصلے پر بھی یہ فقرہ اپنی جگہ ہے، میٹر۔ تو اگر یہ تصور ہے میرا کہ میٹر حقیقی ہے تو وہ میٹر کا حقیقی ہونا ہی ثابت ہوگا میرے سائنسی تجربات اور مشاہدات اور ان مشاہدات سے نکلنے والے نتائج پر۔ ایک ایسا آدمی جو خدا کی باتیں جانتا ہے، خدا کو مانتا ہے اور اس ماننے میں وساوس بھی نہیں ہے، مطلب یقین کے ساتھ مان لیا، نماز روزہ بھی کرتا ہے، لیکن اس کے اندر یہ بات نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ سکے کہ میں اللہ کا ہوں، یا وہ والا پیشن نہیں جس کی ہم بات کر رہے ہیں، تو اس کے لیے بہت آسان ہے۔ وہ تو گویا آدھا راستہ طے کر چکا ہے مان لینے سے۔ اب وہ صرف فوکس کرے کہ میں نے کس کو مانا ہے، اس کو جس نے مجھے بتایا ہے کہ تم یہ ہو، یعنی تم میرے بندے ہو۔ اب پھر یہ بھی بتایا کہ بندگی کیا ہوتی ہے، تو بندگی کا جو بھی سبجیکٹیو آرڈر ہے وہ اگر موجود نہ ہو تو اس کے وہ جو آبجیکٹیو مظاہر ہیں وہ قابل اعتبار نہیں رہیں گے۔ یعنی ذہن میں ماننا، عمل سے تصدیق کرنا، اس سے اس ماننے کے تقاضے پورے نہیں ہوں گے۔ یعنی ماننا قابل قبول ہے، لیکن خود ماننے میں جو تقاضے ہیں وہ زیادہ قیمتی تقاضے ابھی پورے نہیں ہوئے۔ اور وہ یہ کہ میری کیفیت ایسی ہو کہ بندگی کیا ہے کا جواب میں جوش سے دے سکوں، میں جذبے سے دے سکوں۔
یہ ضروری ہے نا، مطلب آدمی 99% سبجیکٹو وجود ہے، 1% باہر ہے، مطلب میری تعمیر کا 99% سامان میرے اندر ہے، 1% باہر ہے، یعنی یہ چیز، وہ علم اور وہ معلوم اور یہ، ٹھیک ہے نا؟ تو اپنی سبجیکٹیوٹی کو نظر انداز کر کے صرف عمل اور خیال تک رہنے سے وہ گویا 99% غیر متعلق رہ جاتا ہے، مانے ہوئے سے بھی۔ تو یہ تو کرنا ہے بھائی، کس سے مانا ہے یار؟ ایک ہے کہ غائب دماغی وہ مان لیا کہ وہ بھی غائب میں ہم بھی غائب میں، مطلب وہ بھی غائب ہے ہم بھی غائب ہیں، زیادہ تر تو اس طرح مانا ہوا ہے نا۔ تو وہ نہیں، کسے مانا؟ یہ سوال 2-3 مرتبہ اگر آدمی اپنے سے کر لے نا تو اس کو یقیناً کچھ ایسے نئے احساسات اور خیالات کا تجربہ ہوگا جو آج تک نہیں ہوا تھا، صرف اتنا سوچ لیں کہ کسے ماننا ہے۔ سر جو لیکچر سٹارٹ ہوا تھا کہ طاقت کیا ہے، یعنی ایک داخلی تعمیر اور خارجی تخلیق، اور اس سے بات آگے بڑھی کہ طاقت کا جو انجذاب ہوتا ہے، یا جس کی آپ کہہ سکتے ہیں ایک میٹیریلائزڈ فارم ہوتی ہے، وہ اسٹیٹ ہوتی ہے، اور پھر اس سے ایمیٹس نکلتی ہے، سارا نظریہ ہو گیا، معیشت ہوگی، خوشحالی ہوگی، سب کچھ۔ تو سوال یہ بتا کہ اس کے بعد جب آپ آئے تو آپ نے کہا کہ نظریہ تصور احساس، جو تصور احساس ہے وجود کا، اس کی بنیاد پر ہم طاقت کا یعنی اس کا اظہار کر سکتے ہیں۔ آخر میں تو گفتگو اس پیٹرن میں کہ ابھی کوئی اور علمی طاقت ہمارے پاس نہیں ہے، معاشی طاقت نہیں ہے، تو یعنی تصور احساس وجود سے ہی ہم اخلاقی وجود مان کر کے شاید، یعنی مجھے جو سمجھ میں آئی، طاقت کی طرف کوئی سفر کر سکتے ہیں۔ لیکن پہلے جب بات ہوئی تھی کہ طاقت کے ذریعے سے ہی یہ سارے نظریے وجود میں آتے ہیں، تو یہ کانٹراڈکشن نہیں ہو گئی؟ اچھا، تو وہ پھر میں ٹھیک سے کہہ نہیں پایا، لیکن جس طرح آپ بھی کہہ رہے ہیں مجھے اس میں کنٹراڈکشن نہیں نظر آ رہی، جو آپ کہہ رہے ہیں اس میں بھی، وہ یہ کہ طاقت ان کی اساس ہے، اور طاقت ہی ان کی ایک تو زمین ہے اور پھر سائبان بنتی ہے۔ تو جو طاقت زمین کی ہے، یعنی زمین کی حیثیت سے، بنیاد کی حیثیت سے، وہ بالکل فائدہ وہ دیوار گرانے اور اٹھانے کی طاقت ہے، یعنی جو بالکل جو طاقت کا جو پریمیٹو تصور ہے۔ لیکن یہی طاقت اپنے نتائج حاصل کر لینے کے بعد پھر یہ ان نتائج کے محافظ کا کردار یا سرپرست کا کردار ادا کرتی ہے۔ تو اس کو یوں تو کہہ سکتے ہیں کہ طاقت کا اپنے آپ کو دوسرا روپ دینا، یا طاقت کی سیلف ایوالومنٹ، وہ تو کہہ سکتے ہیں، لیکن اس میں تضاد نہیں ہے۔ تضاد اس وقت ہوتا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ طاقت نے سائبان بن کر زمین ہونا چھوڑ دیا ہے۔ اگر ہم یہ دو طاقتیں مانتے نا تو اس میں تضاد ہے، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ طاقت زمین رہتے ہوئے ایوالو کر کے سائبان بنتی ہے، اور پھر علم بنتی ہے، فلاں بنتی ہے، ڈم۔ تو میرے خیال میں اس میں تضاد نہیں ہے۔ سر کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو اپنا یعنی ہمارا جو نظریہ احساس وجود ہوگا وہ بیسیکلی طاقت کا نقطۂ اظہار ہے، وہ بیج ہے کہ جو زمین سے نکلے گی اور تناور درخت بنے گا، درخت اپنے بیجوں سے فردر اور یعنی نظریہ پیدا کرے گا، معیشت پیدا کرے گی۔ اس سینس میں بات کو لے سکتے ہیں؟ یہی کہہ رہا ہوں، مطلب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ زیادہ واضح کر کے یا اس کو کریکٹ کر کے کہہ رہے ہیں جو میں کہنا چاہ رہا تھا۔ طاقت کی بھی ایک سبجیکٹیوٹی ہوتی ہے نا، وہ آپ کا احساس وجود ہے، یعنی ایک طاقت انفسی ہے
وہ اخلاقی وجود کے ماڈل میں ہے، اور وہی انفسی طاقت آفاق میں اظہار کیے بغیر رہے گی نہیں۔ تو وہ طاقت کا جو بیرونی مظاہر ہیں، تو نتیجہ طاقت کا طاقت ہی ہے۔ طاقت اپنے کسی بھی مظہر میں طاقت ہونے کے جوہر سے خالی نہیں ہوگی۔ کسی بھی طاقت سے پیدا ہونے والا علم کچھ بھی ہو، اس میں اس کا قوت ہونا، اس مظہر کا ہی قوت ہونا، یہ بالکل اس کی ڈیفینیشن میں داخل رہتا ہے۔ یہ جو صاحب ابھی فرما رہے تھے نا طاقت وغیرہ پہ، یہ اسی مسئلے میں ہے کہ طاقت جنریٹ کرتی ہے۔ طاقت صرف تصورات نہیں پیدا کرتی، وہ صورتحال میں تبدیلی لا سکنے کی صلاحیت کا اظہار بھی ہوتی ہے۔ تو یہ طاقت کی جنریشن ہے کہ اللہ سے تعلق میری طاقت ہے، فرض کیا اس کو اصطلاح میں رہیں، اور اس طاقت کو اپنے مؤثر اظہار کے لیے جن طاقتوں کی ضرورت ہے وہ مجھے حاصل کر کے ہی رہنا ہے۔ تو اب فرض کیا آپ عالم ہیں، مطلب فلسفہ جانتے ہیں، تو آپ فلسفیانہ صلاحیت کو بڑھائیں تعلق باللہ سے وفادار رہتے ہوئے، تو آپ کی وفاداری اللہ کی معرفت کے نئے نئے در کھولے گی، آپ کو نئے نئے مطلب اللہ کا شکر ادا کرنے، اللہ سے ڈرنے کے نئے نئے زاویے عطا ہوں گے۔ حالانکہ آپ فلسفہ پڑھ رہے ہیں یا ایسے ہی وہ لاجک پڑھ رہے ہیں۔ تو اسی طرح پیسہ دنیا میں ایک طاقت ہے، کامیابی ایک طاقت ہے، یعنی کہ ناکام سے طاقت کی نسبت نہیں کی جاتی، کامیاب سے طاقت کی نسبت کی جاتی ہے۔ تو جب تک آپ باہر کی دنیا میں کامیاب نہیں ہیں اپنے اپنے دائرے میں، اس وقت تک آپ تعلق باللہ کے ایکٹیو مظہر نہیں ہیں۔ ایک ہے تعلق باللہ کا احساس، اور ایک ہے تعلق باللہ کا مجھ سے اظہار ہونا۔ تو اگر میں اس احساس میں سچا ہوں تو اس کا اظہار خود بخود ہوتا رہے گا۔ یہ جو خود بخود اظہار ہونے کے مواقع ہیں وہ یہ نہیں ہیں کہ آپ قرآن شریف حفظ کرنے پہ لگ جائیں، یہ نہیں ہے کہ آپ صرف عالم بننے کے لیے داخل ہو جائیں، یہ نہیں ہے کہ آپ صرف یہ یا صرف یہ کریں۔ اس کا اظہار اسی وقت ہوگا کہ آپ جس قابل بھی ہیں وہاں اللہ کے دوست کی حیثیت سے کامیابی حاصل کر کے دکھائیں۔ یہ میری رائے میں دینی تعلیم و تربیت کا یہ خلاصہ ہے جس کی تردید کا میں کوئی احتمال نہیں رکھتا، کہ دنیا کی زندگی کامیابی سے گزارو، اللہ سے ہر درجے میں وفادار رہتے ہوئے، تبھی تو طاقت پیدا ہوگی نا، ورنہ آپ واز کہتے رہیے کون سنے گا۔